بس ہو گیا, کافی ہو گیا, ابھی بہت موقع آئیں گے, پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, اللہ تعالیٰ کے لیے تمام حمد و ثنا اور تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے, اور اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنی کمال مہربانی سے اور اس ایوان میں فرنٹ بینچز پر تشریف فرما قائدین اور ہمارے تمام ان ساتھیوں کی کاوش, کمٹمنٹ اور کروڑوں عوام لوگ پاکستان میں, ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آج پاکستان کو بچا لیا ہے. اور جناب اسپیکر, یہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب ہوئی اور حق کی کامیابی ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر, آج کا دن پوری پاکستان کی قوم کے لیے ایک عظیم دن ہے کہ اس ایوان نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم, جھرلو کی پیداوار وزیر اعظم کو آئین اور قانون کے ذریعے اپنے گھر کا راستہ بتایا ہے. اور عوام کی یہ خوشی کا اور کیا اس کی مثال ہو سکتی ہے کہ آج پاکستان میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 8 روپے اونچا گیا ہے, 190 سے واپس 182 پہ آیا ہے. تو یہ 8 روپے کم ہوئے ہیں. جو شخص یہ کہتا تھا کہ روپیہ 1 روپیہ بھی اوپر جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے, یہ 8 روپے نیچے گیا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا اس ایوان پر بھرپور اعتبار اور اعتماد. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی طرف سے اور پورے اس ایوان کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آئین شکنی کو کالعدم قرار دیا اور انہوں نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا, اور آئندہ کے لیے بھی اب کوئی نظریہ ضرورت کا سہارا نہیں لے سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے وہ دن جب عدالت عظمیٰ نے یہ یونانیمس فیصلہ دیا, اس دن کو پاکستان کی تاریخ میں آئین کی سربلندی اور پارلیمان کی سربلندی کا دن ہمیشہ منانا چاہیے, اور اس کو یادگار دن تصور کرنا چاہیے. جناب اسپیکر, آج بھی آپ نے دیکھا اور پچھلے 1 ہفتے سے یہ ڈرامہ چل رہا تھا, اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا خط آیا, کہاں سے آیا, اور اس میں اس کے ابھی تک کل بھی یہاں پر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کل بھی وہ خط لہرایا اور کہا کہ یہ لے پرسوں جی یہ لے لیجئے, اور سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دکھا دیں. نہ میں نے وہ خط دیکھا ابھی تک, نہ مجھے کسی نے دکھایا. یہ ہے وہ ڈرامہ اور جھوٹ اور فراڈ
جو اس ایوان کے ساتھ نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو ہم ملتے رہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے زعماء جناب آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی میری ملاقات مارچ کے اوائل میں ہوتی ہے۔ یہ 8 تاریخ کا جو فراڈ بیان کرتے ہیں، میری ان سے ملاقات تو اس سے کئی دن پہلے ہوتی ہے، اور ہم نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم انشاءاللہ اس بارے میں مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ہم آگے لے کے جائیں۔ چنانچہ 3 مارچ کو میاں نواز شریف میرے قائد نے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی، پیپلز پارٹی نے اپنے تائیں اپنی میٹنگ کی، اور ہم نے بڑے ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کرپٹ تاریخ کی کرپٹ انکمپٹنٹ لیڈ بیک حکومت کے خلاف ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے۔ پھر ہم پی ڈی ایم میں گئے اور پی ڈی ایم میں اس کا فیصلہ ہوا، اور اس طرح 8 مارچ کو یہ قرارداد جمع کرائی گئی۔ جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ یہ خط 7 مارچ کو آیا۔ جس طرح میں نے حقائق بتائے ہیں کہ ہماری میٹنگز اس سے کئی دن پہلے ہوئی اور ہمارے فیصلے اس دن کئی دن پہلے ہو چکے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کی مزید تہ میں نہیں جانا چاہتا۔ قوم کو، پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس بات کا حق حاصل ہے، اس پارلیمان کے آنریبل ممبرز کے ایک ایک ممبر کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کیا، اور اگر یہ جھوٹ ہے جو یقیناً ہے تو پھر اس پارلیمان کے سامنے آنا چاہیے اور پوری دنیا کے سامنے آنا چاہیے، تاکہ یہ بحث اور یہ ڈیبیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس لیے میں آج آپ کی توسط سے اس پارلیمان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں ڈی جی ISI ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور ہمیں اس میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے۔ اور میں آج جناب اسپیکر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے اور بلا خوف تردید ان قائدین کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے اگر ایک رتی برابر جناب اسپیکر اگر ایون این آئیوٹا آف اینی شیڈ آف ایویڈنس خدا نہ خواستہ آ جائے کہ ہم کسی بیرونی سازش کا شکار ہوئے، یا خدا نہ خواستہ بیرونی کسی طاقت کے ہمیں وسائل ملے، جس طرح کے فارن فنڈنگ میں ثابت ہو چکا ہے، یہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کہیں یہ ثابت ہو جائے یا ہماری انوالومنٹ ثابت ہو جائے، تو میں یہاں پر آپ کو گواہ بنا کر، اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں 1 سیکنڈ میں وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا۔